اگلے سوال کی جانب آؤں گی خواہر محترمہ فاطمہ صاحبہ. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امام علی نے آخری وقتوں میں اپنی جو وصیتیں فرمائی ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ وصیت جو ہے وہ انسان کی ایک طرح سے پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کس حد تک گزاری ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین کی جو وصیتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 2 مقامات پر نظر آتی ہیں. نہج البلاغہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو 5 مقامات پر ہمیں وصیت امیر المؤمنین نظر آتی ہے، لیکن اس میں سے سب سے اہم جو ہے ایک وصیت جو انہوں نے صفین سے واپسی پر کی، اور کچھ وصیتیں وہ ہیں کہ جو انہوں نے ضربت کے بعد سے لے کر شہادت کی منزل تک پہنچتے تک کی ہیں. اور سب سے اہم وصیتیں جو مولا کائنات امیر المؤمنین کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی اولاد سے کی اور ساتھ میں جو ہے اپنے اصحاب سے کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے حقوق کے متعلق عقائد کے اوپر، دین کی بنیادوں پر، اور بہت سارے ایسے اہم ترین زندگی کے امور کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم بہت حد تک گمنامی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات جاتے جاتے بھی وہ چراغ ہدایت کو روشن کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور در حقیقت وہ نصیحتیں صرف اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والی ہر نسل، ہر قوم کے لیے تھی. میں چند ایک پوائنٹس بس جلدی سے آپ کے سامنے میں بیان کرتی چلوں کہ جو انہوں نے اپنے سب سے پہلے تو اپنے فرزند کی طرف رخ کیا، اور تمام 12 بیٹے اور جو اولاد وہاں پر موجود تھے ان سب کو جو ایک مرتبہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو، اور میں اپنا وصی جو ہے مقرر کرتا ہوں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. تمام اسماء الہیہ، تمام جو انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہیں وہ سب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سپرد کی. دوسرا حصہ جو مولا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے غسل و کفن اور اپنے تدفین کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اور بہت خوبصورت روایت ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غسل و کفن یا حنوط جب کر چکے ہو تو میرے جنازے کو اٹھانا، لیکن پیچھے سے اٹھانا اور آگے کے حصے کو خالی رکھنا، اور جب میرے جنازے کو لے کر چلنا تو جہاں پر بھی وہ جنازہ رکے اسی مقام پر جو ہے رک کر وہیں پر جب قبر تیار ملے گی، اور جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اس قبر کو تیار کیا تھا. اور تیسرا حصہ وہ اخلاق کے لحاظ سے ہے، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے مولا متقیان نے اور مولا امام حسن مجتبیٰ حسین اور تمام اولاد جو خاص اصحاب اس وقت جو موجود تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے توحید مولا کائنات کی زندگی کا سب سے بڑا جلوہ ہے، تجلی پروردگار عالم اگر ہے، اور جو ظہور کرے گا روز محشر وہ خدا کی وحدانیت اور یگانگت ہے. اور سب سے پہلے بات جو تاکید کی ہے وہ یہی کہ خبردار نہ تو شرک کرنا اور نہ ہی کبھی جرت دکھانا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کے مقابل ڈرتے رہنا. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ دنیا کے خواہش مند مت ہونا، کبھی خواہش مت رکھنا، چاہے وہ تمہارے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ لگے رہے، لیکن دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دو. اور تیسری بات جو کہی ہے جو کہنا حق بات کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا. زبان کا استعمال اور اپنے اعضاء و جوارح کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا مولا کائنات 2 مختصر جملوں میں ارشاد فرما دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. کیا یہ تمام حالات ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے رویوں میں ہم رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کئی مقام پر ہم خود دشمن کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر مولا اپنے تمام شیعوں کو یہی جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے تمام معاملات کو سلجھائے ہوئے رکھنا. اور سب سے اہم بات جو کہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے اگر دیکھا جائے، وہ کہ اپنی زندگیوں کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانا. ڈسپلن اتنا ضروری تھا مولا کائنات امیر المؤمنین کے لیے کہ وہ آخری وصیتوں میں اپنے لیے جملوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور ہم اتنے ہی زیادہ بے نظم ہیں، ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا. ہم اس انداز میں ٹائم ٹیبل کے ساتھ، برنامہ یا پروگرامنگ کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے. اور مولا کائنات کی سب سے اہم ترین وصیت یہی ہے. تو بہرحال اور تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، اخلاقی، عقیدتی، نوعیت سے، یتیموں کے لحاظ سے، ماں باپ کے لحاظ سے، یا چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مولا کائنات ہر منزل، ہر جہد کو جو ہے اپنے آخری وصیتوں میں بیان کرتے ہیں. اور پھر اسی کیفیت میں میرے مولا علی ابن ابی طالب جو ہیں شہادت کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، احتضار کی حالت میں جاتے ہیں، اور تمام اہل و عیال نے گریہ و زاری شروع کیا. پورا کوفہ جو ہے وہ غم میں مبتلا ہوا.
اس دن ایسا لگا کہ جیسے کہ زمین و آسمان لرز رہا ہو، زمین جو ہے وہ لرز رہی ہو، اور آسمان، زمین سے لے کے آسمان تک تمام کے تمام جتنی بھی فرشتگان الہی تھے، تسبیحات کی، زمزمی کی صدائیں جو ہیں اس وقت اہل کوفہ والوں نے سنی ہے، اور اس وقت بالکل وہی کیفیت تھی کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو بہرحال پروردگار عالم ہمیں آپ سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور ان کی شہادت کو، مولا کی شہادت کو ہم ہدر جانے نہ دیں، بلکہ صحیح معنوں میں اس مقاصد و اہداف کو پا سکیں۔ اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے دین کا احیاء کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، واجبات کو انجام دینا۔ بے شک خواتین و حضرات، امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ ذکر بہت بڑا ہے لیکن ہماری حیات بہت مختصر ہے، اس میں کلی طور پر ہم امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بس آخر میں ایک جملہ کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو کلمات کثار میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہمیں جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ جب تک زندہ رہو اس انداز سے زندہ رہو کہ لوگ تمہارے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ اور یہ واقعاً جس نے جملہ کہا ہے وہ اسی انداز سے دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ آپ کے جانے پر زمین و آسمان گریہ کنا ہے۔ اور انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت امیر پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور سچا فالوور امام کا بننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ فاطمہ مدبر صاحبہ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ میں محترمہ فائزہ صاحبہ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شی زیدی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار۔